الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی بہتری کے لیے، ان کی نشو و نمائش کے لیے اور انسان کو زینت بخشنے کے لیے ایک بہت اہم چیز عطا فرمائی ہے، جس کو غذائیت کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کھانا، جس کو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ کھانے کے تعلق سے مجھے باتیں عرض کرنی ہیں، کھانے کے آداب کے تعلق سے۔ ایک، کھانے سے پہلے کے، دوسرا کھانا شروع کرنے کے، اور تیسرا نمبر جو ہے کھانے کے درمیان کے، اور چوتھا نمبر اور آخری جو ہے وہ کھانے کے بعد کے۔ یہ چار آداب جو ہے کھانے کے تعلق سے ہیں، جن کے اوپر مختصر مجھے کیا ہے روشنی ڈالنی ہے۔ کھانے سے پہلے کے جو آداب ہیں، دیکھیں کھانا تو ہر مخلوق کھاتی ہے، ہر مخلوق سیراب ہوتی ہے، اور جتنی جاندار نباتات جمادات اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر کوئی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور اپنے وقتوں کو گزارتا بھی ہے۔ لیکن ہمارا کھانا پینا، ساری چیزوں کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے، وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم لوگوں کو بتلایا اس کے اعتبار سے ہو تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے کھانے سے پہلے چند باتوں کا ہم لوگوں کو لحاظ رکھنا ہے۔ نمبر ایک، ہمیشہ حلال کھانے کی فکر ہو، حرام کھانا ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن شریف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے: کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ تو حلال کھانا ہے، حرام کھانے سے بچنا ہے۔ دوسری چیز، کھانے سے پہلے اس چیز کا بھی لحاظ ہو کہ کھانے کے اندر اسراف کرنے والے نہ بن جاوے۔ آگے اللہ پاک نے اسی کے اندر فرمایا: کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرو، زیادتی مت کرو۔ یہ کھانے سے پہلے کے آداب ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں یہ کھانا پاک ہے، صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں اس میں سے بدبو تو نہیں آ رہی، کہیں اس کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کوئی نقصان دینے والی چیز اس میں موجود ہو۔ بہت ساری چیزیں آج کل مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اس کی تفصیل کی طرف مجھے جانا نہیں ہے، صرف اتنا بتلانا ہے کہ اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ چاول بھی مارکیٹ میں جو ہے ڈپلیکیٹ آ چکے ہیں، جس کو عموماً ہر گھر کے اندر پکایا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ احتیاط اس کے اندر ضروری ہے کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی ہم لوگ پہچان اور پرکھ کو کر لیں۔ تو کھانے سے پہلے کے آداب ہیں۔ کھانا جب ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اس وقت جو ہے کھانے سے پہلے جیسے ہی ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، دسترخوان بچھا کر کھانا ہے، بغیر دسترخوان کے کھانا نہیں کھانا، بیٹھ کر کھانا ہے، ادب کے ساتھ میں کھانا ہے۔ اور جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو بالکل ایک مسکین بندے کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زمین کو لگ کر بیٹھا کرتے تھے، زمین کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہے، لیکن اس کے اندر بعض بار تو ایسا ہوتا ہے جو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اس کے اندر خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ہماری بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم لوگ اگر نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جیسا کہ اپنے پاس عام رواج ہے،
کھانا تو کھا لیتے ہیں لیکن وہیں پر کیا ہے ہماری چپل کی بھی گندگی آ رہی ہے، پھر ہمارے کیا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کی بھی گندگی وہاں پر آ رہی ہے، جو چٹائی کے اوپر بیٹھے ہیں چٹائی کی گندگی الگ ہے، پھر وہ جھوٹا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کی گندگی الگ ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہوتا ایسا کھانے، یہ کوئی طریقہ نہیں، سلیقے کے ساتھ ہی ہمارا کھانا ہونا چاہیے۔ ہاں جب بڑی کیا ہے دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے کچھ علاقوں کے اندر ٹیبل کرسی کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ صفائی برقرار رہے۔ کیوں؟ صفائی برقرار رہے۔ اگر ہم نیچے بیٹھ کر کھاتے ہیں کوئی حرج نہیں، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل بھی ہے کہ حساب سے تو اس کے لیے جو ہے ہم لوگ زمین پر بیٹھ کر بھی کھا رہے ہیں تو صفائی کا خاص اہتمام ہو، اگر نہیں ہوتا ہے تو ٹیبل کرسی کا اہتمام کریں بڑی دعوتوں میں، یہ آسان ترتیب ہے۔ اور اس کے بعد میں جب ہم لوگ کھانا شروع کر رہے ہیں تو وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے جو خطبے کے اندر پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سم اللہ، جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ ہاں مکتب کے اندر بچوں کو باضابطہ دعائیں سکھلائی جاتی ہیں کہ کیا ہے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ساری دعائیں بتلائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے سے اکثر ہر ایک کو یاد ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم بسم اللہ تو کہہ ہی سکتا ہے ہر کوئی شخص، تو بسم اللہ کہہ کر کیا ہے کھانے کو شروع کریں۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنی سیدھے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا، الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد میں پھر تیسری چیز کیا فرمائی وَمِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھانا۔ کیا فرمائے؟ یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر بیان فرمائی ہے، اپنے سامنے سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ ہاں یہ تینوں چیزیں ہمارے کیا ہے کھانے کے وقت ہم لوگوں کو کیا ہے یاد رہنا ہے۔ کب؟ کھانا جب ہم شروع کریں، جب ہم کھانے کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت جو ہے ہرگز دنیاوی ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے کوئی دینی مذاکرہ ہو جائے، کوئی دینی بات ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کیا ہے درمیان کے اندر کھانے کی، اس کے اوپر تھوڑا سا نظر کر لیا جائے کہ جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو بہت سارے مسکین فقیر ایسے بھی ہیں جن کو یہ کھانا میسر نہیں، تو ان کو یاد کر لیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کھانا دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ کھانے میں عیب نہ لگاویں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں کبھی بھی کھانے کو عیب نہیں لگایا، کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا۔ اگر پسند آتا تھا کھا لیتے تھے، اگر پسند نہیں آتا چھوڑ دیتے تھے۔ اور ہمارے پاس معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر کھانے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ میں لڑائیاں شروع، جھگڑے شروع۔ ہاں اگر بیٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی لڑائیاں جھگڑے شروع، اگر گھر میں نوکرانی ہے تو پھر اس کو برا بھلا کہنا شروع۔ یہ اسلامی طور اور طریقہ نہیں ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ یہ کھانے کے درمیان میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ کھانے کے درمیان میں ہم لوگ کیا ہے پانی بھی پینے کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کھانے کے درمیان بالکل پانی پیتے نہیں، کھانے کے بعد میں بے حساب پانی پی لیتے ہیں۔ تو کھانے کے درمیان پانی پینے کا بھی اہتمام ہو۔ کیوں کہ کھانے کے درمیان جب ہم لوگ کیا ہے پانی بھی پیتے رہیں گے تو ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے پانی کا بھی حصہ بن جائے گا، کھانے کا بھی حصہ بن جائے گا۔ ہاں جب پانی ہی نہیں پییں گے درمیان میں تو پینے والا حصہ کہاں سے بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مومن جب کھاتا ہے تو اپنے پیٹ کے تین حصے کرتا ہے، ایک تو ہوا کا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے کھانے کا ہوتا ہے، اور تیسرا پانی کا ہوتا ہے۔ یہ تین حصے ایمان والا کرتا ہے۔ ہاں تو ایمان والوں کی اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، تو ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ کھانے کے درمیان میں یہ سارے آداب ہیں۔ جب کھانا کھانے سے ہم لوگ فارغ ہو جاویں تو کھانا کھانے کے بعد میں جو ہے سب سے پہلے اپنے برتن کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیسے برتن کی صفائی ہوتی ہے، کہ 4 دانے اس کونے کو ہیں، 4 دانے اس کونے کو ہیں، کوئی صفائی نہیں ہوتی، کوئی صفائی نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد میں کیا ہے پلیٹ کو، اپنے برتن کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ دوسری چیز اپنی انگلیوں کو پھر صاف کر لیں، انگلیوں کو چاٹ لیں۔ ہاں بہت سارے لوگ جو ہے اس کا طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے منہ میں اس طریقے سے انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں۔ نہیں، انگلیوں کو ڈالنے کے بجائے اس طریقے سے کیا ہے انگلیوں کو سامنے لے کر، جہاں پر دانے لگے ہیں، جہاں پر کچھ حصہ لگا ہوا ہے، اس کو کیا ہے دانتوں سے کیا ہے، ہلکے ہلکے دانتوں سے اس کو ہم چوس لیں۔ یہ ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہے، ہاتھ کو جو ہے اپنے منہ کے اندر ڈال کر جو ہے اس کو کیا ہے دانتوں سے کیا ہے ہلکے ہلکے دانتوں سے اس کو ہم چوس لیں۔ یہ ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہے ہاتھ کو جو ہے اپنے منہ کے اندر ڈال کر جو ہے اس کو کیا ہے دانتوں سے کیا ہے ہلکے ہلکے دانتوں سے اس کو ہم چوس لیں۔ یہ ہے۔
تو گھناؤنا لگتا ہے جب منہ کے اندر پوری مکمل انگلیوں کو ڈالا جاتا ہے ایک حساب سے. بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. مجھے اس سے کوئی مجھے کوئی برائی نہیں کرنا ہے اور نہیں تو مجھے ان کی بڑائی کرنا ہے. ایک طریقہ بتلانا ہے. کھانے کے بعد میں برتن صاف ہو, انگلیوں کو آپ اپنی اچھی طریقے سے صاف کر لیں, اور تیسرے نمبر پر برتن, پلیٹ اور دسترخوان ہم خود اٹھائیں. پہلے دسترخوان کو اٹھانا ہے پھر خود اٹھنا ہے. پہلے دسترخوان کو اٹھانا ہے پھر خود اٹھنا ہے. ہم اپنے گھر میں مہمان نہیں ہوتے. ہم اپنے گھر میں مہمان نہیں ہوتے. جہاں پہ مہمان بن کر جاتے ہیں وہاں پر بھی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم گھر میں تو کرنے والے بن جائیں. گھر میں تو کرنے والے بن جائیں. دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنے. چاہے دوسروں کے اندر کوئی بھی ہو, اپنی بیٹی ہو, اپنی بیوی ہو, یا پھر اپنا خود اپنی کیا ہے ماں ہو, یا کوئی اور ہو. گھر کے اندر کوئی نوکر ہی کیوں نہ ہو, بھائی میرا کام ہے, مجھے کرنا ہے, کسی اور کو نہیں. اور اس کے بعد میں کھانا کھانے کے بعد میں دسترخوان اٹھائیں تو دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی پڑھنا ہے. دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کھانے کے وقت میں 4 قسم کے آداب ہیں. پوری چیزوں کا ہم لوگوں کو اچھی طریقے سے خیال رکھنا ہے. تو یہ تمام باتیں ہماری زندگی میں آئیں گی. انشاءاللہ ہمارا کھانا عبادت بن جائے گا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی ہیں کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے دنیا آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں اپنے پیٹ کے واسطے. ہم کھانا کھا رہے ہیں ہمیں اپنی ذاتی نشو نمائش کے واسطے کہ بھائی مجھے کیا ہے طاقت مل جاوے, قوت مل جاوے, آنے والے وقت کے اندر ہر چیز کا میں کیا ہے دفاع کرنے والا بن جاؤں, مدافعت والی قوت میرے اندر پیدا ہو جاوے. یہ ساری چیزوں کے لیے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. لیکن اسی کے اندر ہمارا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ میں مل جائے گا تو ہمارا یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. کھانے کا بھی ہم لوگوں کو ثواب ملے گا. اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر آ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہم لوگوں کو حکم فرمایا ہے ان تمام باتوں پر اپنے آپ کو لانے والے بن جائیں. آخر میں جو ہے ایک حدیث ہے, اس کو میں بتلا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی, اذا دخل احدکم الرجل بیتہ, کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, فذکر اللہ عند دخولہ, اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے بعد میں کیا کرتا ہے کہ اپنے دروازے کو, کیواڑ کو وغیرہ بسم اللہ بول کر بند بھی کرتا ہے. تو اور اس کے بعد میں دوسری چیز فرمائی وعند طعامہ, اور کھانا کھاتے کے وقت کیا ہے اللہ کا نام لیتا ہے. قال الشیطان لاصحابہ, شیطان اپنے دوستوں سے جو اس کے گروہ والے ہیں ان سے کہتا ہے, لا مبیت لکم, اس جگہ پر تم لوگوں کو ٹھہرنا نہیں ہے, یہ تمہارے لیے یہاں کا دروازہ بند ہو چکا ہے, یہاں پر تم لوگ رات کو نہیں گزار سکتے. ہاں, ولا عشاء, اور آپ لوگوں کے لیے یہاں پر کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے, چلو کہیں اور چلتے ہیں. اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمائی, وَإِذَا دَخَلَ, اور جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے اپنے گھر میں, فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى, پھر اللہ کا ذکر نہیں کرتا, یعنی اللہ کا نام نہیں لیتا, عند دخولہ, جب گھر میں داخل ہوتا ہے اس وقت, قال الشیطان, شیطان اس وقت کہتا ہے, ادرکتم المبیت, کہ آ جاؤ اب یہ گھر تمہارا ہو چکا ہے کہ یہاں پر رات گزارنے کے لیے آپ کو جگہ مل چکی ہے. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ, اور جب کھانا کھانے کی بات ہوتی ہے اس وقت اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو کیا شیطان کہتا ہے, ادتم المبیت والعشاء, کہ تم لوگوں نے یہاں پر کیا ہے رات کو بھی گزارنا ہے اور یہاں پر تم لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام ہو چکا ہے. یعنی اللہ کا نام لے کر ہمارا ہر کام شروع ہو, اور ہر کام کی ابتدا بھی ہمارے اللہ کے نام سے ہو, اور ہر کام کی انتہا بھی اللہ کے نام سے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ہم لوگ لانے والے بن جائیں. رب کریم سے دعائیں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, احکامات خداوندی اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.